أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 26 سورہ انفال 9واں سپارہ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، کہیں تمہیں لوگ مسل نہ دیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فآواکم وأیدکم بنصرہ، اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم، تاکہ تم سارے لوگ اس کا شکر کرو۔ کس کا؟ جس نے دیا ہے، اس مالک کا، اس مولا کا، اس رب العالمین کا جو ہمیں پال رہا ہے، بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز سے ہمیں پال رہا ہے۔ تو اپنے پالنہار کا شکریہ ادا کرو۔ دنیا میں کرتے ہو نا، اپنے باس کا شکریہ کرتے ہو، ہمیشہ جب آپ کا بڑا آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو تھینکس فل ہوتے ہو نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اپنے مالک کو یاد رکھو، اس کے احسانات کو یاد رکھو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ کہنے کو تو ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، لیکن علم کا خزانہ ہے۔ جس کو عالم بننا ہو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اپنا یہ انعام و احسان یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کی قلت کو کثرت سے بدل دیا، ان کی کمزوری اور خوف کو قوت اور امن اور نصرت سے بدل دیا، ان کے فقر و فاقے اور تنگ دستی کو ختم کر کے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی رزق عطا فرما دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائیں۔ اور کب بجا لائیں گے؟ جب کہ وہ اس کو یاد کریں گے، جب کہ وہ اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ جبھی ممکن ہے، اس کے علاوہ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ مکی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے، لیکن یہ تو ہر قوم کے لیے ہے، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر بستی والوں کے لیے ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اپنی کمزوریوں کو یاد کریں۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں جناب، ہم تو پڑھ کے آگے گزر گئے، ہمارے لیے تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ اپنی وہ پچھلی زندگی کو ذرا یاد تو کریں کہ کیسے تھے، پھر اللہ نے کیسے کر دیا۔ یاد کرنا چاہیے۔ یہ مومنوں کے مکے میں قیام کے زمانے کے حالات تو ہیں کہ وہاں تعداد میں وہ قلیل تھے، چھپ چھپ کر اپنے دین کے مطابق عمل کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر دین کی بات کرتے تھے، بہت مغلوب تھے، بہت مقہور تھے، کافروں کے غیظ و غضب میں ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے اور ڈرتے رہتے تھے۔ کبھی کافروں سے ڈرتے تھے، کبھی مشرکوں سے ڈرتے تھے، مجوسیوں سے ڈرتے تھے، اور یہی نہیں، اور طرح طرح کے مذاہب کے لوگ تھے، ان سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہمارا خاتمہ نہ کر دیں، ہمیں مٹا نہ دیں۔ کیونکہ مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، مٹھی بھر آپ کہیں تو مٹھی بھر بھی شاید اس وقت آپ ان کو شمار نہ کر سکیں، بہت ہی تھوڑے سے تھے، اور یہ سب لوگ بہت ہی کمزور بھی تھے، بہت ہی قلیل بھی تھے۔ تو ان کی قلت، ان کی عدم قوت کے باعث ان کے دشمن بھی بہت زیادہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے مدینے کے انصار، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی کہ ان لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی کہ انہوں نے مسلمانوں کو جگہ بھی دی، گھر بھی مل گئے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف اور ان کے سختی کے دن کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان سے اور راحت و سکون سے بدل دیا۔ اور امن و سکون، راحت و آرام کے علاوہ اللہ نے مزید احسان اور انعام کیا کیا کہ پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پاکیزہ نعمتیں اللہ نے وافر دے دیں۔ اس میں آپ اگر دیکھیں تو پاکیزہ نعمتیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کا نزول ہوا، اگر اس وقت پر آپ غور کریں تو جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ اس میں یہ بھی بات شامل ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھے، بلکہ مال غنیمت جلا دیے جاتے تھے۔ نذرانے اور یہ آپ کے جو
نظر کے جیسے ہوتے ہیں نا تحفے، جیسے آپ نے نظر مان لی، منت مان لی کہ میں 1000 صدقہ کروں گی، اور جب آپ نے 1000 صدقہ کیا تو پہلے کیا تھا، اس کو جلا دیا جاتا تھا کیونکہ صدقہ کر دیا آپ نے. اب آپ نے اس کو جو ہے جب جلا دیا، آسمان سے آ کے جلا دیتی تھی، تو سمجھ لیں قبول ہو گیا یہ آپ کا، اس کو کھا نہیں سکتے تھے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آسان کر دیا کہ ہم اپنے صدقات جو نکالتے ہیں اور جو منتیں پوری کرتے ہیں وہ بھی ہم اپنوں ہی کو ایک دوسرے کو کھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بھائی نے صدقہ نکالا دوسرے بھائی کو دے دیا، بیٹے نے ماں باپ کو دیا، وہ بھی صدقہ، اس کا صدقے کا ثواب بھی مل گیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کا بھی اس کو ثواب حاصل ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے. ورنہ آپ بتائیں کہ پھر کتنا یعنی انسان کے لیے دشواری اور مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات الگ سے کریں جس کو کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا، کوئی نہ قوم کے لوگ نہ بستی کے لوگ، اور پھر یہ کہ مزید اب اپنی جیب سے نکال کر آپ خرچ کریں تو پھر کتنا آپ سوچیں، تصور کریں کہ بوجھ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے انعام کیا، احسان کیا، تو یاد کرو اللہ کے انعام و احسان کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص کر پچھلے حالات کو یاد کرنے کا ذکر فرمایا کہ یاد کرو، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو بے وجہ نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا. تو یاد دلایا جا رہا ہے تو ہمیں یہاں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے پچھلے حالات یاد کرنے چاہیے کہ پچھلے حالات ہمارے کیسے تھے. تو اور صرف یہی نہیں یاد کرنا ہے کہ ہم صرف کمزور تھے یا قلیل تھے. ٹھیک ہے، قلیل تو آپ اردو میں ہی بولتے ہیں نا، کم کو، اور یہ اگر آپ اس میں ضعف کا معنی لیں تو ضاد عین فا حروف اصلی جو ہیں اس کو آپ اردو میں بھی ضعف بولتے ہیں، ضعیف بولتے ہیں، کمزور کو کہتے ہیں. خاف یخاف، خوف یخوف سے کیا ہے، خوف ہے نا، یہ آپ اردو میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں. تو تم لوگ یعنی ڈرتے رہتے، تخافون، تم لوگ ڈرتے رہتے تھے. اب ذرا ہم لوگ بھی اپنے حالات پہ غور کریں. اس میں قرآن مجید میں پچھلے سبق بھی ہیں، اگلے بھی ہیں، اور ہمارے حالات بھی بیان ہوئے ہیں. دیکھیں کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ ہم خوف میں بھی ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ ہم بہت قلیل بھی ہو جاتے ہیں. عددی قلت اور عددی قوت میں کمی اور اس کی یعنی تعداد میں کثرت، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے. آپ ذرا پہلے اپنی کمزوریوں پہ غور کریں کہ دیکھیں پہلے ہم چھوٹے تھے تو بے بس تھے، پھر اس کے علاوہ جوانی میں بھی کبھی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جو بہت زیادہ خوف میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی ایسے حالات میں بھی دشمن کا بھی خوف ہوتا ہے، کبھی کھانے پینے کی اشیاء کم ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، حالات سے لوگ ڈراتے ہیں، ہم خوف میں بھر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن و امان کے حالات کے راستے بنا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے شکر کا مقام ہونا چاہیے. اور اصل شکر کیا ہے کہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانے کہ ہم پر یہ انعام کیا کس نے ہے، ہم کو یہ فیسلٹیز دی کس نے ہے. ذرا سوچیں، غور کریں، کیا ہم اس کی فرما برداری میں اپنے ان اشیاء کو استعمال کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں؟ کیا ہم اس کے مطابق ہی کر رہے ہیں یا نہیں؟ جب ہمارے حالات بدل گئے تو ہم بھی بدل گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ بیماری کے بعد صحت مل گئی تو کیا ہوا؟ بھول گئے اپنے اس وقت کو؟ یاد کرو، تمہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ تم کیسے تھے اور تمہیں کیسے کر دیا اللہ نے. یہ بات تو ہے کہ یہ یہاں پر جو بیان ہوا ہے ہجرت سے پہلے کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ بے بسی اور بے کسی کی جو حالت تھی وہ مسلمانوں کو یاد دلائی گئی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا زیادہ سے زیادہ چرچا کریں، زیادہ سے زیادہ شکر کریں. ٹھیک ہے، اور یہ شکر گزاری ظاہر ہے اسی وقت ممکن ہے جب یہ چیزیں یاد ہوں گی، پچھلی باتیں ہمیں یاد ہوں گی. ورنہ عموماً ہوتا کیا ہے، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے حالات کو بھول جاتے ہیں. جب اچھے حالات آتے ہیں تو ان کو پچھلے حالات یاد نہیں ہوتے، پھر اپنے سے کمزوروں پر وہ ظلم ڈھانے لگ جاتے ہیں. اور جیسے ایک مثال مشہور ہے نا، مثل کہیں مشہور ہے کہ پھوٹی کوڑی بھی کسی کو دینا پسند نہیں کرتے، بخیل ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے ہی مال سے بدبختی کو دعوت دیتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں یاد دلائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. ٹھیک ہے، اس کی شکر گزاری میں تم مصروف رہو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی تم پر یہ حالات آ گئے تو اب حالات بدلیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ پھر تم کو اللہ تعالیٰ آزما لے اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، پھر تم پہلے کی طرح بے بسی اور بے کسی کی تمہاری حالت طاری ہو جائے تو کیا کرو گے پھر؟ فآوا، آوا کہتے ہیں ٹھکانے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آوا ٹھکانے کے لیے جگہ، ٹھکانہ گھر، رہائش اور آپ کے جو بستیاں ہیں، علاقے ہیں، اور جہاں آپ کا اپنا مقام اور مکان ہو، جہاں آپ
اس جگہ میں سکونت کے ساتھ رہتے ہوں تو وہ چیزیں ذرا یاد کیجئے. اگر آپ کو یہ میسر ہے پھر بھی یاد کیجئے، اور اگر میسر نہیں ہے تو پھر بھی آپ سوچئے، غور کیجئے. ان نعمتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے لیے اپنے مالک کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی بات ماننا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اس کے سامنے جھک جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اطاعت کو آسان کرنے کے لیے اور یہاں پر ترغیب دلانے کے لیے آپ کو ترغیب دی گئی ہے، مجھے اور آپ کو ترغیب، رغبت دلائی گئی ہے کہ اگر ہم یہ یاد کریں گے تو اپنے مالک کی بات ماننے میں ہمارے لیے رغبت زیادہ ہوگی. اگر ہمارا باس ہمیں طرح طرح کی سہولتیں دے، ہماری کمپنی ہمیں بڑی سہولتیں فراہم کرے، تو لازمی بات ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو تمام کمپنیوں کا مالک ہے، وہ تو آپ کے جتنے باسز ہیں ان کا بھی مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہے. تو یہاں جو مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے لیے تو ظاہر خاص ہے ہی، تمام انسانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ظاہر اس کو بھی کوئی پالنے والا تو ہے. یہ جو اس کے جسم کی نقل و حرکت ہے اس کو بھی تو کوئی ہے، اس کے جسم کے نظام کو چلانے والا بھی کوئی تو ہے. کیونکہ اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں تو نہیں چلا رہا اپنے نظام کو. اگر میں چلاتا تو میں کبھی بھی بیمار نہیں پڑتا، پھر میں تو کبھی بوڑھا بھی نہیں ہوتا، پھر مجھے جا کر مشینوں کے پاس لیٹنا نہیں پڑتا کہ جناب یہ جھریاں صحیح کر دو، یہ بال کو صحیح کر دو. میں خود ہی کر لیتا اپنا سب کچھ، لیکن نہیں کر پا رہا. جانا پڑتا ہے، ایک بھاری رقم دینی پڑتی ہے اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھنے کے لیے. کیونکہ جیسے پھر ایج بڑھتی ہے، جب انسان 50s میں قدم رکھتا ہے نا، بس اوقات اس سے پہلے ہی، تو پھر اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہو جاتا ہے، اور کبھی تو اس سے پہلے ہی حالات بدل جاتے ہیں. تو اگر میرا بھی کوئی زور ہوتا، میری بھی کوئی طاقت ہوتی، تو میں تو بھی یہ رد و بدل اپنے جسم میں ہونے نہیں دیتا. تو یاد کرو اس مالک کو جس نے آپ کو اتنے عرصے تک یہ حسن و جمال دیا، یہ قوت و طاقت دی. اس کو بھولو نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بڑھاپے میں بھی اچھے حالات ہی رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر جوانی میں مر بھی گئے تو پھر اللہ کی رحمت سے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا. اور اگر چھوٹی موٹی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی بھی فرمائیں گے، پردہ رکھیں گے آپ کا. تو نعمتوں کو یاد کرنے میں آپ کا فائدہ ہے. نعمتوں کو یاد کیجئے. نعمتوں کو یاد کریں گے تو ناشکری بھی نہیں کریں گے، کیونکہ نعمتوں کو بھول جانے سے انسان ناشکرا بن جاتا ہے. اور پھر وہ ظاہر زیادہ سے زیادہ کی طلب اور طلب جو ہے نا اس کو دیوانہ بنا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے فضل اور انعام کو یاد دلایا ہے، تاکہ اللہ کے فضل و انعامات آپ یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہو جائیں گے اور آپ کو زیادہ بھی دیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے فضل و انعام سے حالات اللہ تعالیٰ نے بدل دیے. اور اگر ابھی بھی حالات اگر کبھی آگے پیچھے ہو گئے ہیں، بہت زیادہ سخت بیماری لاحق ہو گئی ہے اور بیماری بھی بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اس سے مانگو، حالات آپ کے بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کی کمزوریوں کو قوت سے اور آپ کی جو بے چینی ہے اس کو اطمینان سے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے. ایدہ یہاں پر آپ کی یہ ہے مدد اور تائید سے ہے. ٹھیک ہے، یہاں جہاں ترجمہ تائید یہاں لکھا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور نصر کہتے ہیں مدد کو، نصرت کو. ٹھیک ہے، طیبات پاکیزہ کو کہتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، وہی. ٹھیک ہے، طیبات. لعل اس امید پر یا شاید کہ کیا کرو، تم شکر گزار بن جاؤ. ٹھیک ہے، تم شکر کرو، تم شکر گزاری اختیار کرو. ناشکری کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پسند ہی نہیں کرتے. ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات ایسے بدلتے ہیں، کایا پلٹ انعامات الہیہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمیں یاد کرنا ہے ان حالات کو. کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اس کے احکام کی اطاعت میں منحصر ہے. اگر ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں قبول فرما لیں گے. کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکر گزاری کی قدر فرماتے ہیں. اس آیت مبارکہ میں ہر شخص اپنے اوپر نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے رکھ کر اور اپنے حالات پر غور کر کے وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ مجھ پر کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان ہم پر کیے ہیں کہ جو ہم خود اپنے لیے کر نہیں سکتے تھے. ایک تو یہ کہ دیکھیے کہ بسا اوقات انسان بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے، ایسی بیماری سے کہ ڈاکٹرز بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اگر برکت دی، ہمیں زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، ہمیں جوانی میں موت نہیں دی،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے موقع ہے. اور قلت کے اس طرح سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بستی چھوٹی تھی، اللہ نے بڑی کر دی. یہ اور بات ہے کہ انسان کے اندر جھگڑے کی بہت زیادہ عادت ہے، تو وہ بجائے اس کے شکر کرے تو وہ الٹا فساد ہی مچا دیتا ہے زمین پر. یہ ایک الگ چیز ہے، یہ بھی لوگوں کا اپنا ہی معاملہ، اپنا ہی قصور ہے. لیکن کتنا دیکھیں آپ، ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی سی بستی کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ آپ کی بستی کو بانج نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا دیتے ہیں. کس طرح سے قوت بڑھا دیتے ہیں؟ عدد کے لحاظ سے بھی، عدد قوت میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں کہ قلیل کو کثیر بنا دیتے ہیں، اور قوت کے اعتبار سے بھی تو کمزور کو اللہ تعالیٰ قوت والا بنا دیتے ہیں. تو ظاہر کمزور انسان کو ہر وقت اندیشہ رہتا ہے نا کہ کہیں اس کو صحت مند لوگ، مضبوط لوگ، قوت والے لوگ کہیں اس کا تیاں پاچا کرتے ہیں تو کیا ہوگا. لیکن عددی قوت سے انسان کو قوت بھی ملتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اطمینان کے لیے اللہ نے جنگ بدر میں فرشتے اتارے تھے تاکہ تم کو عددی قوت میں خوف نہ ہو کہ یار ان کے تو لوگ زیادہ ہیں، ہمارے کم ہیں. اللہ نے اتار دیے، 1000 فرشتے اتار دیے. ان کا 1000 کا لشکر تھا، لوگ اللہ نے اتار دیے کیونکہ عددی قوت سے انسان کو قوت ملتی ہے. اور مردم شماری اللہ تعالیٰ اگر زیادہ کر دیتے ہیں، اگر آپ کی جو جماعت ہے وہ بڑی ہے، تو لازمی بات ہے کہ انسان اس سے اطمینان حاصل کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ غلبہ حاصل کرتا ہے. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیٹا ہوتا ہے، ایک بیٹے سے اللہ تعالیٰ 4-5 بچے عطا کر دیتے ہیں. پتہ چلا 4-5 آپ کے پوتی پوتے ہو گئے ہیں. ایک بیٹے سے پورا گھر اللہ نے بھر دیا آپ کا. ایسا ہوتا ہے نا. ایک ہی درخت کے بیج سے اللہ تعالیٰ بہت سے پودے اور پورا باغ تیار کر دیتے ہیں. ایک چیز یہاں پر ہم اور غور کرتے ہیں کہ پیچھے چلتے ہیں، آیت نمبر 26 کو پیچھے 25 نمبر سے بھی دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہاں اس سے ربط اس کا کیا بن رہا ہے. دیکھیے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے کہ اور اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے اپنا بچاؤ کرو، جس میں یہ نہیں کہ خاص کر صرف ظالم پکڑے جائیں گے، ان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ، وہ عذاب، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں نیک لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیں گی. اور یہاں پر آیت نمبر 26 نے بیان کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نعمتیں گنائی گئیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. تو یہاں مقصد یہ ہے ہمیں اور آپ کو سمجھانا، بتانا، مقصد یہ ہے کہ جب نعمتوں کو یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کے حکم کو پورا کریں گے، تو یقینی طور پر ہم اس عذاب اور اس فتنے اور مصیبت سے بچ جائیں گے جس میں نیک لوگوں کو بھی گھیر لیا جائے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے. خاص طور پر یہاں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسا عذاب شدید جو صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ جن لوگوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا، جو اپنے آپ کو بہت نیکوکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی گھیر لیتا ہے. نیکوکار بے شک بہت نیکوکار ہوں، لیکن اگر وہ اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں گناہ ہوتا ہوا اپنی مجلسوں میں دیکھیں اور اس کو روکنے پر وہ اختیار رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، نہ روکیں، نہ منع کریں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد، اپنی بستی میں، اپنے محافل میں، اپنی مجلسوں میں، تو پھر یہ کہ جان لیجئے کہ معاملہ اب آپ کا بہت قریب آ چکا ہے. یہ جان لیجئے. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس کو بھی یاد کیجئے، یاد کریں تاکہ وہ کام بھی پورا کریں، تاکہ وہ مصیبت نہ آئے، اور تاکہ شکر گزار بھی بن جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو بڑھا دیں. اب ذرا ہم اپنے اوپر ان حالات کو رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں اور پہلے کیا تھے. دیکھیے پہلے ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں، اور تھا بھی ایسے ہی کہ چراغ جلتے تھے، اندھیرے ہوتے تھے، بچے روتے تھے کہ روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. کبھی کسی کے پاس چراغ جلانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، ایسا تھا نا. ہم پڑھتے بھی تو ہیں اور حالات ہمارے بڑے تو بہت اچھی طرح ہی جانتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بغیر روشنی کے رہا کرتے تھے. راتیں ان کی واقعی رات ہوتی تھی، واقعی تاریک ہوتی تھی، کالی راتیں ہوتی تھی، گزارا ہے. پھر اللہ نے آپ کو دیکھیے روشنی دے دی. تو اب آپ اس روشنی سے کیا کر رہے ہیں؟ کون سا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہیں، یا اس رات کی روشنی سے آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر منحصر ہے. آپ خود جانتے ہیں اپنے بارے میں زیادہ، کوئی دوسرا نہیں جانتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پہلے لوگ گرمی میں گزارا کرتے تھے، پنکھا نہیں ہوتا تھا، ہاتھ کا ایسے ہی کچھ بنا لیا انہوں نے اور وہ اس سے پنکھا چل رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف پنکھے کی ہوا دی،
بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی کئی تک آپ نے ٹھنڈی ٹھنڈی مشینیں، ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں آپ نے، اور اس سے آپ کولر ہے، مختلف طرح کی چیزیں ہیں جس سے آپ ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، ہم اس کا شکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں ہم اپنے ان حالات کو کہ کیسے حالات تھے، لوگ چولہے جلاتے تھے، لکڑیاں جلاتے تھے، کس کس طرح سے کھانے پکتے تھے، کتنی مشکلات ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ آسانیاں کر دی کہ آپ کو وہ سب نہیں کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، آپ صرف ایک لائٹر جلاتے ہیں، آپ کا چولہا، آپ کی آگ تیار ہے، آپ آرام سے کھانا پکا لیتے ہیں۔ بسا اوقات تو آپ کو وہ بھی نہیں کرنا، صرف آپ بٹن آن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس الیکٹرک کے ذریعے سے، آپ گیس کے ذریعے سے، اور دیگر پتہ نہیں کتنے کیمیکلز ہیں ان کے ذریعے سے آپ اپنی آگ روشن کر لیتے ہیں اور کھانا گرم کر لیتے ہیں، کھانا تیار کر لیتے ہیں، کھانا پکا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کے پاس فریج نہیں ہوا کرتے تھے، ٹھنڈا پانی کے لیے آپ کیا کرتے تھے؟ مٹی کے مٹکے استعمال کیے جاتے تھے، سراہیاں بنائی جاتی تھیں، اور اب آپ کے لیے اتنی سہولت ہے، گھر میں فریج رکھے ہوئے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی نکالتے ہیں، پی لیتے ہیں، برف سے پانی بنا دیتے ہیں، ٹھنڈا یک پانی پی رہے ہیں، طرح طرح کے آپ مشروبات، شربت استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کو لیموں اور شکر کا پانی بنا کے شربت بنایا کرتے تھے اور پیا کرتے تھے، کیری کا شربت بنا لیتے تھے، لیکن آپ دیکھیں اب طرح طرح کے آپ نے مشروبات یعنی آپ نے ایجاد کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فراوانی عطا فرما دی۔ کتنی طرح کے جوسز آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو شاید گننا چاہیں تو اب شمار بھی کرنا واقعی مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار ورائٹیز ہیں اللہ کی نعمتوں کی، آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو آپ غور کریں کہ کیا ہم اپنے پچھلے وقت کو یاد کر کے کبھی شکر کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کے حالات سے کبھی شکر کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیسے حالات گزارے، ہمارے دادا دادی نے، نانا نانی نے کیسے حالات گزارے، اور ہمیں اللہ نے کن حالات میں رکھا ہوا ہے، کتنے امن و سکون کے ساتھ ہیں، چین کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں ہر سہولت ہمارے لیے میسر ہے، ہر طرح کی آسانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، پیسے کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہرحال آسانیاں دی ہوئی ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں کہہ سکتے، ناشکری کرنا چاہیں تو جتنا چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کے لیے بہت کچھ دیا ہے۔ پہلے والوں کے حالات غور کریں، پھر یہی نہیں کہ میں کتنی چیزوں کو گناؤں، اللہ نے فرمایا نا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ پانی، ایک پانی کو لے لیجئے کہ آپ جاتے ہیں، ہر جگہ آپ کے گھروں میں پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ آپ جہاں چاہیں، ہاتھ دھونے کے لیے، آپ کے وضو کرنے کے لیے، آپ کے دیگر حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، کچن میں بھی آپ کے جو ہے نل سے پانی آ رہے ہیں، واش روم میں بھی پانی آ رہا ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ کہیں پہ آپ نے اپنے گیلری میں آپ نے واش بیسن لگایا ہوا ہے، وہاں پانی آ رہا ہے، ہر جگہ پانی میسر ہے آپ کو، بس ایک آپ کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت ہے، پانی آ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ہاتھ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، سینسر لگا ہوتا ہے، ہاتھ آپ نے نیچے کیا پانی آ گیا۔ اب آپ سوچیں کہ کتنا مقام شکر ہے۔ آپ پہلے والوں کو یاد کریں کہ خواتین اور مرد حضرات جاتے تھے، کبھی کنویں سے پانی لا رہے ہیں، پھر جب وہ یہ نل کے پانی آ گئے تھے، جب بھی ایک جگہ نل لگا ہوتا تھا اور محلے کے پورے تمام لوگ وہاں جا کے پانی بھر بھر کے لاتے تھے، باریوں کا انتظار کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے لائنوں میں، اور پھر جب باری آتی تھی تو اپنے برتن بھرتے تھے، اور پھر وہ برتن کس کس طرح سے، کس مشقت کے ساتھ گھر میں لے کر آتے تھے۔ کسی کا اوپر کا گھر ہو تو سیڑھیوں پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے پانی کے ساتھ، آپ سوچیں، تصور کریں کہ وہ پھر پانی آپ کس طرح سے استعمال کرتے تھے اور اب آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مقامی شکر ہے، اس وقت کو بھی کبھی یاد کریں۔ ہم تو کبھی ایک دن پانی نل میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں، شور مچا دیتے، پانی نہیں آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، اور آتا ہے تو اتنا بے دریغ پھینکتے ہیں، کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ نعمتیں ہیں اللہ کی کہ پچھلے وقت کو یاد کریں تو اگلے وقت کا آپ اپنے حالات کا اور آگے کا آپ شکر کریں گے نا۔ جب آپ پچھلے کا مشکل کو یاد ہی نہیں کریں گے تو آپ شکر کیسے کریں گے؟ پہلے گھروں میں 2-4 کرسیاں پڑی ہوتی تھیں، بیٹھنا لوگوں کے لیے دشوار ہوتا تھا، عمومی طور پر فرشی آپ کا جو ہے بیٹھک کا انتظام ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں گھر میں برآمدے میں الگ آپ کے صوفے پڑے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں الگ صوفے پڑے ہوئے ہیں، کرسیاں الگ بے دریغ ہیں گھر میں، مطلب کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، جہاں چاہیں آپ بیٹھیں۔ بہترین قسم کے کمفرٹ جو ہے آپ کے بیڈ رومز ہیں، اس کے علاوہ بہترین قسم کے آپ کے بستر ہیں، آپ وہاں سردیوں کے بستر بھی ہیں، گرمیوں کے بھی ہیں، گرمیوں کا انتظام بھی ہے، سردیوں کا انتظام بھی ہے، وافر آپ کی جو ہے نا یعنی کپڑے کا پہننے اوڑھنے کا انتظام بھی ہے، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے۔ پہلے لوگ بیچارے ایک وقت کھاتے تھے، دوسرے وقت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے یہ، کہ بہت دور کی بات ہے، ہمارے والدین نے بھی ہمارے اس طرح کے ہمیں واقعات سنائے ہیں، اور جس کے بھی والدین ہوں گے، کسی کے دادا دادی، کسی کے والدین، کسی نے کسی کے آپ نے سنا ہی ہوگا، کسی کے بڑے بابا، کسی کی بڑی ماں، سب نے یہ واقعات سنائے ہوں گے، کہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ پچھلے حالات کیسے تھے اور آپ کو اللہ نے کیسے حالات دیے ہیں۔ خوف کے بھی حالات آپ اگر جائیں تو بہت دور کی بات نہیں، کتنے خوف میں لوگ رہا کرتے تھے، کتنی مشکلات ہوتی تھی، سفر کرنا کتنا دشوار تھا، سفر کرنا ایک کہنا چاہیے کہ
ایک عذاب تو ہے ہی سفر کے، آپ اللہ کے نبی نے فرمایا سفر تو ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، لیکن واقعی طور پر یعنی بہت ہی زیادہ مشکل تھی، لیکن اب اللہ نے کتنا آسان کر دیا سفر کرنا، دور دراز کا سفر بھی۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے لیے مقام شکر ہیں کہ ہم پچھلے وقتوں کو یاد کریں، لیکن ہم میں سے کسی کو پچھلا وقت یاد نہیں ہوتا۔ پچھلا وقت یاد کریں گے تو آپ کے لیے شکر کرنا اور زیادہ ہوگا، اور ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنا پرانا وقت کبھی بھی مت بھولیں کہ ہم کن حالات میں تھے اور اللہ نے ہمیں کیسے حالات عطا کر دیے۔ تو اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کے شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نفیس، پاکیزہ، طیب، طاہر، بہترین نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہم اس پر بھی شکر کریں اللہ تعالیٰ کا۔ تو بس اتنی بات ہے یاد رکھنے کی کہ اگر اب بھی شکر نہ کیا اور پچھلی جو ہماری زندگی گزری ہے، ہمارے بڑوں کی زندگی گزری ہے، اس سے سبق نہ لیا تو حالات پھر پلٹ جائیں گے اور بدل جائیں گے۔ تو حالات پلٹنے اور بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادے دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، عجمی خم ہے تو کیا ہم عجم ہیں اور خم بھی ہمارا جھکنا بھی اور ہمارا سب کچھ سیکھنا بھی عجمی ہے، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، جو کچھ باتیں ہیں وہ تو حجازی ہیں، وہ تو حجاز مقدس وہیں سے آئی ہیں نا، قرآن ہو یا سنت، کہاں سے آیا ہے؟ حجاز مقدس سے ہی آیا ہے نا۔ عجمی خم ہے تو کیا میں، پینے کی چیز جسے کہتے ہیں، سیکھنے کی چیز، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، نغمہ ہمارا ہندی ہے، انداز ہمارا ہندی ہے، لیکن لے کیا ہے، ترنم ہمارا کیا ہے، وہ تو حجازی ہے میری۔ مگر بہت افسوس ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ شوق نہیں، بس دنیا کمانے کا ایک شوق ہم نے پال لیا ہے، تو ہمارے بچوں میں یہ شوق نہیں، یہ شوق ان میں کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ ہمیں تدبر کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر سوچیں گے نہیں تو کیسے بات بنے گی؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت ہو سیارہ، گنوا دی ہم نے سب کچھ گنوا دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، سب کچھ ہم نے، جوانی، طاقت، سب جو اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کو کیا بچاتے، ان کی کیا حفاظت کرتے، بلکہ ہم نے تو گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔